آئیے اسی جنگ خندق میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ اللہ اکبر، جب خندق کھود لی گئی تو کوئی ایسا مرد نہ تھا جو خندق کو چھلانگ کر کے آتا، لیکن اللہ اکبر ان میں ایک نام تھا، عمرو ابن عبد الود نام کا ایک شخص تھا۔ اللہ اکبر، چونکہ سارے قبیلوں کو جمع کیا گیا تھا مکے والوں کی طرف سے، تو ابن عبد الود جو تھا وہ ایسا بہادر کہلاتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کو گھوڑا دوڑانے کی اور اس کو سواری جو ہے وہ چلانے کی مہارت تھی کہ وہ خندق کو پھلانگ کر کے آ گیا اور اس نے آواز دی، اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بہادر انسان تو تھا اور بہادری کی وجہ سے کہہ رہا تھا میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے۔ آپ اندازہ کریں بدر کا میدان ہے، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کو جو چاہے عطا کرے۔ حضرت مولا علی کی نمایاں قربانیاں ہیں، احد کا میدان ہے، مولا علی کی نمایاں قربانیاں ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، لیکن چونکہ کربلا عنوان ہے اس لیے خاص ہم مولا پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ابن عبد الود آیا اور اس نے کہا میرے مقابلے میں بھیجے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب پر نظر ڈالی اور فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایسے موقع پر علی کو یاد فرماتے ہیں، اور جب علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تو آقا نے فرمایا علی تمہیں ابن عبد الود کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا طاقتور انسان تھا، جب مولا مشکل کشا اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سراپا کفر کے مقابلے میں سراپا ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ اور پھر مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ابن عبد الود سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں لکھا ہے، کثیر کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور ایک روایت میں کہ سر سجدے میں رکھا، عرض کیا مولا میرے علی کی لاج رکھنا۔ ابن عبد الود نے اپنی تلوار مولا علی کے سر پہ ماری، زخم آیا تو صحیح لیکن مولا نے اپنے آپ کو بچا کر جب تلوار لہرائی اور ذوالفقار سے اس کے دو ٹکڑے کر کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ جب ابن عبد الود کے دو ٹکڑے ہوئے تو اس کے بعد پھر کسی نے آنے کی ہمت اور جرت نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خاندان علی وقار، خاندان بنو ہاشم کو خدا نے اتنی بہادری، شجاعت اور جواں مردی سے نوازا تھا کہ اللہ اکبر، انہی کا حق ہے، بہادری انہی کا حق ہے، تلوار بازی انہی کا حق ہے، بہادری کا تمغہ اور جھومر انہی کے ماتھے پہ زیب دیتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ وہ خاندان ہے جس نے سر جھکانا گوارا نہ کیا، علی سے لے کر امام حسن عسکری تک جتنے ائمہ اہل بیت ہیں اکثر جام شہادت نوش کر کے بتاتے نظر آتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس خاندان کو وہ موت پسند ہے جسے شہادت کی موت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر جنگ خندق کا کیا معاملہ ہوا؟ وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور حضور کی دعا سے آندھی چلی، اور آندھی چلی تو وہ سارے جو آئے تھے جمع ہو کر کے ان کی ہانڈیاں بھی اڑی، ان کے اونٹ بھی اڑے، ان کے خیمے بھی اڑے، اور ایسے دم دبا کر کے بھاگے۔ جب بھاگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ واپس نہیں آئیں گے، انشاءاللہ اب ہم جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد غزوہ تبوک جو ہے وہ رونما ہوا۔ رسول اللہ جتنے غزوات میں گئے ہر غزوے میں علی حضور کے ساتھ تھے سوائے غزوہ تبوک کے غزوے میں مولا مشکل کشا حضور کے ساتھ نہ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر والوں پر چھوڑا تھا، گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، تو مولا علی رو پڑے
عرض کرنے لگی آقا آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کر کے جانے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ یہ فضائل ہم مولا علی کی زندگی کے باب میں پڑھیں گے، لیکن آج صرف عنوان کی مناسبت سے اشارے دے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تبوک کی جنگ ہوئی، اس کے بعد خیبر کی جنگ تو بڑی مشہور و معروف جنگ ہے۔ انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ہم خیبر کو بھی مولا مشکل کشا کی حیات کے باب، ان کی سمانے کے باب میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ موتا ہوئی، تھوڑا اس کا اشارہ دے کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کربلا کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں، یہ ساری جنگیں جو میں اشارتاً پڑھ رہا ہوں، ان جنگوں کی محنت کے تحفظ کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا جو ہم جوڑ رہے کڑیاں، آپ اس کو سمجھ کیا رہے؟ سبحان اللہ۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کل کہ آپ نے کربلا شروع نہیں کیا۔ میں نے تو کہا کہ میں تو کربلا کل ہی سے شروع، میں تو کربلا پہلے دن سے شروع کر چکا ہوں، اس لیے کہ احد، بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک، قادسیہ، یہ جو پہلے ہوئی بعد ہوئی ساری جنگوں کا خلاصہ اگر کوئی جنگ ہے تو اسے کربلا کیا؟ محنتوں کا تحفظ کربلا ہے۔ جنگ موتا کیا ہے؟ ملک شام کے رومی، یعنی رومی 1,00,000 رومیوں سے 3,000 مسلمان لڑے۔ غور کرنا، یہی تو بات ہے مسلمانوں، یہ جو کربلا اور یہ داستان کربلا یا صحابہ اور اہل بیت کی قربانیاں یا بیان نہیں ہوتی یا آپ نہیں سنتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو بزدل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگوں کو پتا ہے جس دن بدر، احد، خندق، خیبر، کربلا کی سچائیاں بیان ہو جائے، اس دن مسلمانوں کا بچہ شیر دل ہوگا، اور وہ اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر کے بال سنوارنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے ناخن تدبیر سے امت کی تقدیر کو سنوارنے کی صحیح پیہم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جنگ موتا میں 1,00,000 لوگ ہیں، رومی 1,00,000 ہے اور مسلمان صرف 3,000 ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول نے جب پرچم دیا، جس کو علم کہتے ہیں، عربی میں اس پرچم کو علم کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا لشکر کہیں بھی بغیر علم کے نہیں جاتا تھا، بغیر پرچم کے نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علم رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں دیا، پھر فرمایا اگر عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے پرچم زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا زید شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں پرچم ہوگا، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو جعفر کے ہاتھ میں پرچم ہوگا، جعفر ابن ابو طالب کے ہاتھ میں پرچم ہوگا، اور جب جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر اللہ جسے چاہے گا پرچم اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ 1,00,000 رومیوں کے مقابلے میں 3,000 محمد الرسول اللہ کے غلام ڈٹے، اور ان کے قائد تھے حضرت زید بن حارثہ۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ کے اللہ رب العزت نے پردے اٹھا دیے، اور حضور علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے جنگ کا منظر تھا۔ حضور اپنی مسجد میں بیٹھ کے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اللہ کے شیر جو ہے وہ ان لومی لومڑیوں سے جو ہے وہ الجھے ہیں، اور فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر فرمایا اب اللہ کا پرچم، دین کا پرچم عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عبداللہ بھی شہید ہو گئے، پھر فرمایا اب اسلام کا پرچم اللہ اکبر جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جعفر کون ہے؟ مولا علی کے سگے بھائی ہیں، جن کو ہم جعفر طیار کہتے ہیں۔ یہ جعفر طیار نام یاد رکھنا، انہی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ہیں، انہی عبداللہ کے بیٹے اون و محمد ہے، جنہوں نے کربلا میں قربانی دی ہے، جو آپ امام حسین کے بھانجوں کے حوالے سے، سیدہ زینب کے شہزادوں کے حوالے سے، حضرت اون و محمد
محمد کی قربانی سنتے ہیں، یہ حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ یہ عبداللہ بھتیجے بھی ہیں مولا علی کے، اور ساتھ ہی ساتھ داماد بھی ہیں مولا علی کے، سیدہ زینب کے شوہر نامدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جعفر طیار کے ہاتھ میں جس وقت پرچم آیا تو حضرت جعفر بے جگری سے لڑے۔ پہلے دو جیانوں نے بھی بے جگری سے لڑا اور خوب ان رومیوں کو دھول چٹایا، لیکن حضرت جعفر طیار نے جب تلوار چلانی شروع کی تو حضرت جعفر کا ایک بازو شہید کر دیا گیا۔ جب ایک بازو ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا، تو حضرت جعفر نے دوسرے ہاتھ میں پرچم لیا، اسلام کا پرچم گرنے نہ دیا۔ یاد رکھنا اے میری قوم کے جوانوں، جو بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ دین، شریعت، مذہب، مسلک کا سودا کرنے کی بات کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ دین ہم تک نہیں پہنچا۔ دین اتنی آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں ہم نے جو یہود و نصارہ کا ماحول بنا رکھا ہے، گھروں کے اندر جو فلم اور سیریلوں کے نام پر کفریہ شرکیہ کلمات بکے جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول تو پابندی سے بھیجتے ہیں، بھیجنا بھی چاہیے، لیکن مدرسے کے حوالے سے ہمیں اتنا خیال نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا خیال تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے بچوں کو عالم دین، حافظ قرآن بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں کتنی محنتیں ہیں، یقین جانیں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آج پوری دنیا میں کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، اور کتنے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، تب کہیں جا کر کے اسلام ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اسلام کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، کل خدا کی عدالت میں کھڑے رہو گے تو کیا جواب دو گے؟ مسجدوں کو ویران کر کے، اللہ اکبر، گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے، جرائم کے اڈوں کو آباد کر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہے، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، کتنے جوانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپی ہے، کیسی خون کی ندیاں بہی ہے، تب کہیں جا کر کے دین پھیلا ہے۔ جعفر طیار کا ایک بازو کٹا، دوسرے ہاتھ میں پرچم لیا، دوسرا بازو کٹا، تو آپ نے اپنے بازوؤں سے پرچم کو تھام لیا، اس کے بعد سینے میں تیر چلا، سر پہ تیر چلا، تو حضرت جعفر جو ہے وہ زمین کی طرف آ گئے۔ حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر تھی، فرمایا میرا بھائی جعفر طیار بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ یہ جعفر کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ظالموں نے جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے، بازو کٹے، اللہ نے جعفر کو جنت میں دو پر عطا کیے، ان پروں کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر آقا نے فرمایا اب اللہ کا پرچم، دین کا پرچم، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور پھر فرمایا اس نے بڑی جو ہے وہ دانائی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو دشمن کے نرغے سے نکال لیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا لوگوں چلو ہم جعفر کی بیوہ کی تعزیت کرتے ہیں، اور پھر حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ آقا علیہ السلام نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فرمایا اسماء جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسماء بنت امیس نے جعفر کے شہزادوں کو، شہزادیوں کو پیش کیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو پیار کیا، تو حضرت اسماء پکار اٹھی یا رسول اللہ اس طرح کا پیار تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا جعفر کی شہادت کی خبر آ گئی ہے؟ کیا جعفر شہید ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا اسماء صبر کرو، جعفر کی شہادت کی خبر آ چکی ہے، جعفر شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت اسماء رو رو پڑی اور کہا ان بچوں کا، یتیموں کا کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جعفر کے یتیم بچوں کا والی میں ہوں، ان کا نگہبان میں ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت جعفر طیار کی شہادت پر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی خوب روئی، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جعفر کی شہادت پر رونے والے یوں روتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جنگ موتا تھی، اللہ اکبر، جو ملک شام میں رومیوں سے لڑی گئی، پھر اس کے بعد جنگوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ دن دکھایا کہ مکہ فتح ہوا،
اللہ کے رسول علیہ السلام کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر اب مکے کی طرف جاتے ہیں اور مکۃ المکرمہ فتح ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی۔ فتح مکہ بھی تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے حج کے لیے 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر کے، حاجیوں کا قائد بنا کر کے اور امیر الحج بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہاں پر میں تھوڑا کچھ اشارہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج جو ہے پتہ نہیں کچھ لوگوں نے الگ الگ بحثیں چھیڑ رکھی ہے اور خدا جانے ان بحثوں میں لوگوں کو کیا دلچسپی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے، ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آج موقف کیوں طے ہو؟ ہمارے بزرگوں نے تو پہلے ہی موقف طے کر دیا ہے۔ جو موقف تھا غوث اعظم کا وہی موقف اپنا، وہی جو موقف تھا غریب نواز کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا مخدوم سمنا کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا سادات ماہرہ مطہرہ کا وہی موقف اپنا، جو موقف تھا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کا وہی موقف اپنا۔ کیا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اب جب فتح مکہ کے بعد تیاری فرما رہے ہیں دنیا سے جانے کی، کوچ کی تیاری فرما رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام واضح طور پر حضور نے کوئی بات تو نہ فرمائی لیکن اشارے دے رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امیر الحج بنا کر اپنی غیر موجودگی میں جس کو بھیجا وہ ذات کس کی تھی؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابا بکر صدیق کی ذات تھی۔ ان کو امیر الحج بنا کر بھیجا، یعنی اشارہ مل رہا ہے جہاں میں نہ جاؤں گا میری جگہ اپنا نائب بنا کر کس کو بھیجا؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ 9 ہجری میں آپ نے امیر الحج کی حیثیت سے جو ہے وہ حج ادا فرمایا اور مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو حج کرایا۔ سورہ توبہ کی آیتیں جو نازل ہوئی تو اللہ رب العزت کا فرمان تھا کہ یا آپ اس کو پڑھیں یا آپ کا کوئی خاندانی فرد اس کو پڑھے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے حج کے موسم کے اندر مولائے کائنات کو بھیجا۔ یہ بھی مولائے کائنات کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب 10 ہجری آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کو لے کر کے حج کیا۔ اس میں تمام ازواج مطہرات تھی۔ وہ حج کتنا خوبصورت تھا، ذرا اس حج کی طرف توجہ فرمائے۔ وہ حج کتنا خوبصورت تھا۔ نمبر 1، اس حج میں سارے صحابہ تھے، کوئی غیر صحابی نہ تھا۔ توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ قیامت تک میدان عرفات بھرا رہے گا لیکن اب ایسا حج ہو سکے گا اس میں سب کے سب صحابہ ہیں۔ 1,24,000 یا 25,000 کم و بیش اصحاب رسول ہے۔ حضور کی تمام ازواج ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کتنا خوبصورت ہے وہ حج، اور ان سب کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منی میں عرفات میں کچھ خطبے دیے اور وہ خطبے کو عالمی منشور کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ خطبے اگرچہ مختصر تھے لیکن ان خطبوں کی بڑی شان ہے۔ اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا، کیا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا۔ آقا فرماتے ہیں اب عرب کی زمین پر کبھی شیطان کی عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے پیغام دیا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر۔ کیا پیغام دیا؟ آقا فرماتے ہیں میں سود کو باطل کرتا ہوں، سود حرام ہے، جس کا سود جس سے لینا ہے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جن کو دینا ہے ان کو روک دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کوئی کالے پر کسی گورے کو، کسی گورے کو کسی گورے پر کسی کالے کو، کسی کالے کا کسی گورے کو، کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ اس طرح کی باتیں فرمائی۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق بتائے، صلہ رحمی بتائی، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بات جو فرمائی، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا اور دوسرے مقامات پر بھی فرمایا، ارشاد فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم
तुम इसका दामन पकड़े रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। और फिर मेरे आका ने फरमाया पहली चीज अल्लाह की किताब है और दूसरी चीज मेरी अहले बैत है, इसका दामन मजबूती से पकड़े रहना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से लौटने लगे तो गदीर खुम के मौके पर एक हौज था, वहां अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इरशाद फरमाया अल्लाहु अकबर के मिंबर लगाया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर लगाया गया और गदीर खुम में आका करीम ने सारे असहाब को जो है वो जमा फरमाया और जमा फरमाकर हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया क्या मैं तुम सबकी जान का मालिक नहीं हूं? आका अलैहि सलाम ने फरमाया क्या मैं तुम सबकी जान का मालिक नहीं हूं? और सारे सहाबा ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बिल्कुल आप हमारी जानों के मालिक हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मौला अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हाथ उठा करके इरशाद फरमाया लोगों तो सुन लो मन कुंतु मौला हूं फहादा अली चुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सिर्फ ज़बानी नहीं फरमाया बल्कि हसनैन के बाबा का हाथ उठा करके फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और फिर फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हूं वादे मन आदा हूं, ए अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू उसको अपना महबूब बना ले और जो अली से दुश्मनी करे तू उसको अपना दुश्मन बना। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। महज चश्मे तसव्वुर से हम देखते हैं या रसूल अल्लाह हमारे लिए तो आपकी बात यूं भी कहते तो दलील है कि अली मैं जिसका मौला अली उसके मौला, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने ज़बानी नहीं कहा, अली को अपने बाजू में बराबर खड़े करके हाथ उठा के कहा जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। वजह क्या थी? तो तसव्वुरात में हमारे दिमाग को यूं पता चलता है, बुजुर्गों की रूहानियत से ये बात पता चलती है क्योंकि अली के दुश्मन बाद में आने वाले थे तो मुमकिन है कोई खारजी नासबी कहता ये अली नहीं मजमे में कोई दूसरा अली भी तो हो सकता है, इसलिए कि एक नाम के कई भी होते हैं। और अल्लाह अकबर लोग कहते चलो बाबा का नाम भी ले लिया जाता, इत्तेफाक ऐसा भी होता है कि बाप के नाम भी कभी कभी मिल जाते हैं। अरे न मिलते तो लोग दावे कर लेते, लेकिन नबी ने सारे रास्ते बंद कर दिए, अपने बाजू में खड़े करके बताया जिसको मौला बना के जा रहा हो वो कोई और नहीं है, वो नबी के चचा का लाडला। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे सुभान अल्लाह। गदीर खुम में आका ने ऐलान किया, लेकिन कुर्बान जाए आका ने ऐलान किया तो फारूक आजम उठे क्योंकि मेरे नबी के असहाब और आल में कोई इख्तिलाफ नहीं था। नबी के चारों यार यक दिल यक ज़बान थे, तेरे चारों हमदम हैं। मेरे इमाम कहते तेरे चारों हमदम हैं, यक जान यक दिल अबू बकर फारूक उस्मान अली है। कोई कह सकता है कि इसको बुरा लगा उसको बुरा लगा, अरे बुरा तुझे लगा, वो ऐसे सच्चे दिल वाले सच्चे लोग थे। जब अली की मौला इज्जत का ऐलान हुआ, अली की मौला इज्जत का ऐलान हुआ तो फारूक आजम उठे और उठकर फरमाया मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे, तू मेरा भी मौला और सारे मोमिनीन का मौला। सुभान सुभान सलाम ने अली की मौला इज्जत का ऐलान किया, अली मौला है, अली मौला है, अली मौला है। अब यहां लोग इसमें फंसे कि मौला का माना क्या, इसलिए कि मौला के तो बहुत से माना होते। मौला का एक माना मुनासिब, मौला का एक माना आका, मौला का एक माना वारिस,
مولا کا ایک معنی غلام کے بھی آتا ہے، مولا کا ایک معنی دوست کے بھی آتا ہے، مولا کا ایک معنی محبوب کے بھی آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو اگر توجہ کریں تو معنی خود حضور نے اشارہ دے دیا۔ کیا ہے مولا کا معنی؟ یہاں کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب آگے کے جو دعائیہ جملے ہیں، اللہم وال من والا ہو، یہ وال من والا ہو، جو علی کو محبوب بنائے تو اس کو محبوب بنا۔ تو حدیث کی تشریح حدیث خود کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اب مولا کا معنی ہوا محبوب کے، اب یہ اتنا واضح ہو گیا۔ مطلب کیا؟ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ مطلب کیا؟ جو نبی سے عشق کرتا ہے وہ علی سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتا۔ اب پتا چلا کوئی کتنا بھی بڑا عاشق رسول بنے، چیک کرنے کا طریقہ پتا چل گیا۔ اگر دیکھنا ہے کہ عشق مصطفیٰ کتنا ہے تو بتا دیا عشق علی دیکھتا چلا جا، جتنا علی کا عشق ہوگا اتنا ہی نبی کا عشق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت کے نزدیک ہمارے اکثر بزرگوں نے یہی کہا کہ یہاں مولا کا معنی محبوب کا ہے، تو اب وہ محبوب ابو بکر کے بھی، صدیق اکبر کے محبوب نبی صدیق اکبر کے محبوب علی، فاروق اعظم کے محبوب نبی فاروق اعظم کے محبوب علی، عثمان غنی کے محبوب نبی تو عثمان غنی کے محبوب علی، بلال کے محبوب نبی تو بلال کے محبوب علی۔ پتا چلا حضور نے جس کا میں محبوب ہوں، اب سمجھ دے مولا کا مطلب جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی میں، اور دعا کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے اللہم وال من والہ وعاد من عاداہ، یہاں اگر کوئی کہے کہ ولا کا پھر کوئی وہ بیچ میں لانے کی کوشش کرے تو جب دعا کی جا رہی ہے تو ایک دوسرے کی ضد بیان کی جا رہی ہے۔ وال من والاہ عاد من عادہ، تو عداوت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عداوت کے مقابلے میں تو محبت ہی آتی ہے نا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ رسول اللہ خود اشارہ دے رہے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ محبوب کے۔ اب پتا چلا، فرماتے ہیں اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو محبوب بنا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا۔ فاروق اعظم نے مبارکباد دی کہ تو میرا بھی مولا، میرا محبوب ہے تو، کیونکہ میرے محبوب کا محبوب ہے، میرے یار کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب۔ مومنو، اچھا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تو ساری امت کا مولا ہے، کیا فرمایا؟ فاروق اعظم کے جملے پہ غور کریں، یہ نہیں کہا سارے کلمہ پڑھنے والوں کا مولا، کیا کہا؟ اے علی تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے۔ مطلب مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، علی سے نفرت اور بغض کرنے والے تو منافق ہیں، اسی لیے تو یاروں کی زبان پر نام علی آتا ہے تو حضرت علی۔ امام بخاری کو امام بخاری کہہ سکتے ہیں، امام علی کہے تو منہ اترتا ہے، امام حسن کہے تو منہ اترتا ہے، امام مسلم کو امام کہتے ہیں، امام حسین کہے تو منہ اترتا ہے۔ یہ امام کب سے؟ ہم نے کہا جن کی نالین کی خیرات پا کر بخاری اور مسلم امام بنتے ہیں، پھر ان کی امامت کی شان کا عالم کیا ہے؟ بڑا چھوٹا دل کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے دل اور چھوٹے منہ جو کرتے ہیں تو یاد رکھنا یہ کیوں کرتے ہیں۔ اگر امین القادری کہے تو بدنام ہوتا ہے۔ صحابی رسول ابو سعید خدری سے پوچھیں، اے صحابی رسول ابو سعید خدری، یہ ان کے منہ علی کے نام پہ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب فتنے رونما ہوئے اور فتنوں کا دور آیا
اور ہم لوگوں کو خوف ہوتا کہ مجمع میں اپنے آئے یا بیگانہ ہے تو ہم چیک کرنے کے لیے مومن اور منافق کو ذکر علی کرتے، علی 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 کرتے، علی کا نام سن کر جن کا چہرہ کھل جاتا سمجھتے مومن ہے، جن کے منہ اتر جاتے سمجھتے منافق ہے۔ کس کا مسلک ہے؟ صحابہ کا مسلک، ابو سعید خدری کے۔ اور اس حدیث کو امام شبلنجی لکھ رہے ہیں، اور بھی ائمہ نے لکھا، کثرت سے لکھا، کیا کہ ذکر علی کر کے مومن اور منافق میں پہچان کرتے ہیں۔ اس لیے نعرہ حیدری لگایا کرو تو تھوڑا دائیں بائیں دیکھ لیا کرو، ہاں، کہ کس کے منہ کھل رہے ہیں گلاب کی طرح اور کن کے چہرے اتر رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا کی موت، تو اب پتا چلا محبوب ہے علی سب کے، اور فاروق اعظم نے کہا کہ تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے۔ یعنی ہر کلمہ پڑھنے والا تو مومن نہیں ہوتا نا، کیونکہ مدینہ منورہ میں بھی کچھ منافق، پوری سورہ منافقون اتری، آپ پڑھ لیں، اس کو دیکھیں، اس طرف جائیں۔ ہمارے یہاں علی سے بھی بے پناہ پیار ہے، مولا علی سے، اور صدیق اکبر سے بھی بے پناہ پیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہاتھ ہی دو اس لیے ہیں، ایک ہاتھ میں دامن اصحاب ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل البیت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ ایک کو ہضم ہی نہیں ہوا، ایک کو ہضم نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آیا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا کیا ہم نے آپ کو مانا آپ کے لیے کافی نہ تھا؟ ایک بدبخت کہہ پڑا ہم نے آپ کو مانا، کہ زبان دیکھیں اس کی، آپ کو مانا آپ کے لیے کافی نہ تھا، اب آپ نے علی کو بھی ہم پہ مسلط کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے مسلط نہیں کیا، میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے اللہ کے حکم سے کہا، میں نے اللہ کے حکم سے کہا۔ وہ وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر تیرے محبوب وہ کہہ رہے ہیں اور علی کی مولائیت کے بارے میں اور سچ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ایسا عذاب بھیج، ایسا عذاب بھیج جس کو میں دیکھوں اور مجھ پر عذاب نازل کر۔ اتنا کہنا تھا، آسمان سے پتھر گرا سر پہ، اور سر کو چیرتے ہوئے پاخانے کے مقام سے نکل گیا۔ یعنی کہ جس نے وہاں بھی مولا نہیں مانا علی کو، اس کی قسمت میں اس وقت بھی پتھر تھا، اور جو آج بھی نہ مانے اس کے مقدر میں آج بھی پتھر ہے۔ ان کو پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ مولا کائنات کی شان۔ لیکن یاد رکھنا، مولا کا مطلب ہمارے بزرگوں نے جو بیان کیا، مطلب محبوب، علی محبوب ہیں تمام صحابہ کے، علی محبوب ہے تمام اہل بیت کے، علی محبوب ہے تمام مومنین۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ منافق کا کام ہی نہیں ہے محبت کرنا۔ بلکہ میرا ایک جملہ لوگوں کو کافی تکلیف پہنچاتا ہے، تھوڑا سا زخم قرید کر کے پھر آگے بڑھوں۔ میں نے کہا علی سے محبت کے لیے تو مومن ہونا ضروری ہے، علی سے محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ ہم عاشقوں کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ علی سے محبت صرف حلالی کرتے ہیں۔ کسی بڑے محتاط مفکر کا قول ہے جب مائیں شریف ہو کر دودھ پلاتی ہے تب بچوں کی زبان پر علی علی ہوتا ہے۔ ہاں، جہاں پر کوئی راہ نہیں پاتے اور راہ سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، پھر وہ چاہ کر بھی نام علی لے نہیں پاتے۔ ہاں کبھی لیتے بھی ہیں تو ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سے اور عرض کروں، بات کو آگے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، کبھی کبھی لوگ مولا علی اور اہل البیت کا نام لے کر بھی سیاست کرتے ہیں۔ اب ان کو کیسے پہچانے کہ کون سیاست کر رہا ہے؟ تو یاد رکھنا، جو اہل البیت کا ذکر کرتے کرتے اصحاب کے لیے ہلکے جملے کہیں، اصحاب کی شان میں توہین کریں، اصحاب کی شان میں بے ادبی کریں، سمجھ جانا
کہ یہ علی کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ورنہ جس دل میں علی ہوں گے اس دل میں صدیق اکبر کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا، اس دل میں فاروق اعظم کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا، اس دل میں عثمان غنی کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔